الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. قابل احترام معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کے سیکھنے اور اس کی تفسیر اور تشریح کی یہ کلاس دراصل ہمارے اپنے دلوں کی ایمانی روشنی کو جلا بخشنے اور ایمانی شمع کو روشن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر ایک نور رکھا ہے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ نُورًا مُبَارَكًا، ایک بابرکت نور اللہ تعالیٰ نے اس کلام کے اندر رکھا ہے۔ تو جس کا اس کلام کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے اور گہرا رشتہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کلام پاک کے نور کو دل کے اندر منتقل کرتے ہیں، اور یہی چیز آدمی کے لیے نور ہدایت بنتی ہے۔ ہماری اپنی آج کی کلاس اسی کی ایک کڑی ہے۔ سورہ نبا کی جو آیتیں پڑھی گئی ہیں، الم نجعل الارض مہادا، یہ چند آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور اپنی ایک عظیم الشان نشانیوں کو ذکر کیا، جو لاجیکلی انسان بھی فطری طور پر نیچرلی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو چیزیں سب سے زیادہ استعمال میں آ رہی ہیں اور پوری دنیا کے 7 بر اعظم کے 7 کانٹیننٹس کے لوگ جس کو استعمال کر رہے ہیں، وہ چیزیں مشترکہ طور پر اگر دیکھی جائیں تو وہ اللہ رب العزت کی پیدا کی ہوئی، جیسے اللہ نے فرمایا کہ الم نجعل الارض مہادا۔ گرامیٹیکلی اگر اس کو دیکھیں، الم نجعل، کیا ہم نے نہیں بنایا، کوشچن کیا جا رہا، سوال کیا جا رہا۔ ارض، زمین کو، مہادا، فرش، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ تو یہ ایک سوال ہے، اور یہ ساری اگلی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کوشچن کیا ہے کہ ہم نے یہ نہیں بنایا، کیا ہم نے یہ نہیں بنایا۔ یہ دراصل ساری چیزیں ان کی اپنی بنائی ہوئی، تو جو بڑی چیزیں، بنیادی اور بیسک چیزیں جس سے دوسری چیزیں بنتی ہیں، وجود میں آتی ہیں، وہ اگر غور کیا جائے تو وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی، جیسے زمین ہے۔ ہزاروں قسم کی چیزیں زمین سے متعلق ہیں، زمین سے ریلیٹڈ ہیں، اور زمین کو پھیلانے والا، زمین کو بچھانے والا اور زمین کو بنانے والا وہ اکیلا اللہ۔ اور ان کی قدرت یہ ہے کہ نہ ہی انہوں نے زمین کو اتنا نرم کیا کہ جس میں آدمی کچھ تعمیر نہ کر سکے، اور نہ ہی اتنا سخت کیا کہ جس کو آدمی کھود بھی نہ سکے، جس کو استعمال بھی نہ کر سکے، بلکہ اتنا معتدل رکھا ہے کہ انسان اپنے ہزاروں کام اس زمین کے ذریعے سے لیتا ہے۔ تو الم نجعل الارض، کیا ہم نے زمین کو نہیں بنایا فرش؟ تو زمین گویا انسانوں کے لیے فرش کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قدرتی نظام ہے، بظاہر دنیا دیکھنے میں گول ہے، لیکن اسی گولائی کے اندر منو ٹنو انسان بلڈنگیں بناتا ہے اور اسی زمین کو استعمال کرتا ہے، اور یہ زمین جس کے اندر حرکت اور جس کے اندر شیکنگ پیدا ہو سکتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر فرمایا
والجبال اوتادا، کہ ہم نے پہاڑ بنا کر گویا میخوں کی طرح اس زمین کے اندر گاڑ دیا، بنا دیا، تاکہ یہ زمین ہل نہ سکے، جو انسان کے کام آ سکے۔ والجبال اوتادا، جبال جبل کے معنی آتے ہیں پہاڑ کے، اوتادا وتد ان کی جمع اوتاد آتی ہے، پلورل اس کا اوتاد ہے، اس کے معنی آتے ہیں میخیں، کیلے جس کو کہتے ہیں، کوئی چیز یعنی پکے طور پر کسی جگہ گاڑ دی جائے، جما دی جائے، اس کو اوتاد کہتے ہیں۔ تو والجبال اوتادا، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو جو انتہائی مضبوط قسم کے ہیں، سب سے زیادہ سخت سمجھے جاتے ہیں، ایسے پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر جما دیا تاکہ زمین حرکت نہ کر سکے اور زمین انسانوں کے کام آ سکے، ورنہ اگر یہ پتھر کے، مٹی کے، اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو انسانوں کا اس زمین پر رہنا مشکل ہو جاتا، یہ زمین حرکت میں رہتی، اور اس کی اپنی شیکنگ کی وجہ سے انسانوں کا اس پر بسنا مشکل ہو جاتا۔ ابھی 2-4 دن پہلے کی جو خبریں ہیں، نیوز ہے کہ بعض علاقے جو پیپر کے اندر، اخبار کے اندر آپ نے بھی پڑھا ہوگا، کہ جہاں پر 20-20 ہزار مکانات بنے ہوئے ہیں پہاڑوں کی وادیوں کے اندر، اور جیسے ہی انہوں نے صبح کی تو ان کے اپنی دیواروں کے اندر دراڑ ہے، زمین پھٹی ہوئی ہے، کئی چیزیں دھسی ہوئی ہے۔ ایک حیرت انگیز چیز وہاں کے لوگوں کی نظروں کے اندر ہے کہ وہ زمینیں جس پر یہ گھر بنائے ہوئے تھے، لیکن اچانک ان کے اندر پھٹن آ گئی، شگاف آ گئی، دراڑیں پیدا ہو گئی، اور زمین اتنی پھٹ گئی ہے کہ اس پر رہنا مشکل ہو رہا بعض گھروں کے اندر۔ تو گویا حکومت 1.5 روپے فی آدمی کو دے کر وہاں سے منتقل کر رہی ہے، وہاں سے شفٹ کر رہی ہے دوسری جگہ پر، ہمارے اپنے انڈیا کے اندر۔ تو زمین جس کو اللہ تعالیٰ نے بچھونا بنایا، تھوڑا سا اس کے اندر حرکت پیدا ہو گئی تو آدمی کا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑیں اور ان پہاڑوں کو میخوں کی شکل میں بنا کر، پتھر کی اور مٹی کی شکل میں بنا کر اس زمین کو جمانے کے لیے گاڑ دیا۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے درمیان جوڑے بنائے ہیں، یعنی میل فیمیل کے، نر مادے کے، انسانوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے، اس لیے کہ اگر پورے ایک ہی طرح ہوتے تو انسانوں کا رہنا مشکل تھا، ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ خدائی حکمت ہے اور ان کی قدرتی مصلحت ہے کہ انہوں نے انسانوں کے درمیان میل فیمیل کو رکھا، نر مادے کو رکھا، مرد و عورت کے جوڑوں کو رکھا، اور دونوں کو ایک دوسرے کے اندر کشش رکھی، میلان رکھا، جوڑ دیا۔ وَخَلَقْنَاكُمْ، اور ہم نے پیدا کیا تم میں جوڑوں کو، گویا جوڑوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ اس لیے قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے ہی درمیان جوڑوں کو بنایا، مرد عورتوں کو بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو۔ آدمی کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، ذہنی طور پر آدمی ایک سوئی رہتا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان مردوں عورتوں کے درمیان آپس میں محبت کو، الفت کو ڈالا ہے۔ اگر الفت نہیں ہوتی، محبت نہیں ہوتی، نفرتیں ہوتی، عداوتیں ہوتی، تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہ نہیں سکتے یہ جوڑے، چونکہ مخالف جنس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتی نشانیاں جہاں بیان کی، وہاں یہ ذکر کیا کہ ہم نے جوڑوں کی شکل میں تم کو پیدا کیا اور تمہارے درمیان ہم نے محبت ڈالی تاکہ تم سکون کے ساتھ زندگی گزارو۔
اس لیے فیملیز بنتے ہیں، خاندان بنتے ہیں، گھرانے بنتے ہیں، اور اسی میاں بیوی کے ذریعے، اسی مرد و عورت کے ذریعے سے نسل انسانی کا سلسلہ چل پڑتا ہے، اسی جوڑوں کے ذریعے سے۔ تو دسیوں حکمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھی ہیں۔ تو یہ مقصد کیا، لتسکنوا الیہا، خود اللہ نے مقصد بیان کیا کہ ہم نے پیدا اس لیے کیا جوڑوں کی شکل میں تاکہ سکون ملے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نکاح کا ایک حلال جائز راستہ رکھا۔ نکاح کی بات آئی تو ضمناً ذکر کیا جائے کہ اس وقت ایک نکاح کا جو ماحول بنا ہوا ہے، یہ فضول خرچی کا، اسراف کا، اور بے انتہا ڈیکوریشن میں، مختلف قسم کی چیزوں میں پیسہ پانی کی طرح بہایا جا رہا۔ اور ان جوڑوں کے اندر، یعنی مردوں اور عورتوں کے اندر، میل فیمیل کے اندر جو نکاح کے لیے جوڑے مقرر کیے جاتے ہیں، اس میں جو نسبتیں بنیادی طور پر دیکھنے کی ہے، یعنی دینداری، وہ دینداری کو بازو رکھا جا رہا، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ مالداری کتنی ہے، زمینداری کتنی ہے، ان بنیادوں پر تعلیم کتنی ہے، رشتے طے ہو رہے ہیں، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ نقصان ہو رہا کہ جس کام کے لیے اللہ نے جوڑے بنائے تھے کہ سکون ملنا چاہیے، لیکن ازدواجی زندگی کے اندر وہ سکون نہیں ملتا، اس لیے کہ دونوں کی سوچ الگ ہے، کوئی دنیا داری کی سوچ ہے، مالداری کی سوچ ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے درمیان ہم نے جوڑے بنائے ہیں، یہ جوڑوں کا ایک مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ آپسی سکون ملنا چاہیے میاں بیوی کو۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ سُبَاتًا، 9ویں آیت اللہ نے ذکر فرمائی، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کہ ہم نے تمہارے درمیان نیند کو رکھا ہے، سباتا سکون کا ذریعہ، جعلنا ہم نے بنایا، نومکم نوم کہتے ہیں نیند کو، سباتا سکون کا ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان ایک عام طور پر نیند کو طاری کیا ہے، یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے نیند کا آنا، ورنہ آدمی اگر نیند سے محروم ہو جائے، بے خوابی کیا مرض اور بیماری اس کو لاحق ہو جائے، تو آدمی خواب آور گولیاں کھانے پر مجبور ہو جائے گا، نیند کی گولیاں کھانے پر نیند آتی، تو یہ خدا کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آدمی نیند کے لیے سوائے اللہ کے ذات کے محتاج کے کچھ نہیں کر سکتا، نرم گدا خرید سکتا ہے وہ، لیکن نیند نہیں خرید سکتا۔ نیند تو تھکے مزدور کو بھی چبھتے پتھروں پر بھی آ جاتی ہے، تھکا ہوا مزدور ہے اور چبھتے پتھروں پر اپنا گملہ بچھا کے لیٹا، نیند آ گئی، اور وہی آدمی مالدار ہے، نرم گدے آزو بازو بچھے ہوئے ہیں نیچے، لیکن نیند کے لیے کروٹیں بدل رہا، نیند آنے کو تیار نہیں ہے۔ نیند کے لیے ایک ایسا ماحول کریٹ کیا ہے کہ پورے کے پورے دنیا کے لوگ سو جائیں، اس لیے جب رات آتی ہے تو جانور بھی، درندے بھی، پرندے بھی اپنے اپنے گھونسلوں میں، اپنے اپنے ٹھکانوں میں پہنچ جاتے ہیں اور رات کی نیند چاہتے ہیں۔ انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے سب پر نیند طاری کر دی، یہ سب اپنے اپنے مقامات پہ آ جاتے ہیں، اور پھر ایک اندھیرا سا چھا جاتا ہے، ایک سکون کا ماحول ہوتا ہے، کسی قسم کی گڑبڑ نہیں، کسی قسم کی ہنگامی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، سب کام کاج سے فارغ ہو کر اپنے ٹھکانوں پہ آتے ہیں، اور پھر ایک عمومی طور پر، ایک مجموعی طور پر، ایک کلیکٹیولی سب کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نیند کا انتظام کرتے ہیں۔ اس لیے میڈیکل سائنس نے جو ریسرچ کیا ہے کہ جیسے شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، سورج ڈوبتا ہے، تو ہمارا اپنا جو برین ہوتا ہے، دماغ،
وہ ایک ہارمون ریلیز کرتا ہے، اور وہ جو ہارمون ریلیز کرتا ہے برین، وہ چیز آدمی کے اوپر کیا کرتی ہے، نیند طاری کرتی ہے. آدمی جیسے رات بھی بیٹھے بیٹھے نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، 10 بج گئے 11 بج گئے تو آدمی بیٹھے بیٹھے سو جاتا. تو یہ جو خود بخود بیٹھے بیٹھے سونے لگا ہے، جیسے ہی لیٹا نیند آ گئی ہے، تو یہ خدا کا ایک نظام ہے قدرت کا، کہ جو اللہ تعالیٰ نیند دے کر ہمارے اپنے دماغ کو ریفریش کرنا چاہ رہے ہیں، کہ دن بھر کی تھکان، دن بھر کے ٹینشن، دن بھر کی مصیبتیں جو دماغ پر آئی ہوئی تھی، اب یہ آدمی چند گھنٹوں کی نیند لے گا تو یہ ساری چیزیں اس کی جو ہے کلین ہو جائیں گی. پھر آدمی فریش ہوگا، تر و تازہ ہوگا، اگلے اس دن کے کام کے لیے وہ تیار ہو جائے گا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہارے لیے نیند کو سکون کا ذریعہ بنایا. تو نیند بہت بڑی نعمت ہے، لیکن انسان اس نعمت کو ناقدری کر رہا. آج کل کا حال یہ ہے کہ رات کو جاگنے کا مزاج ہے اور دن کو سونے کا مزاج بن رہا. رات جاگنے کا، چونکہ جابس بھی ایسے مل رہے ہیں کہ نائٹ شفٹنگ، رات کو جاگ کے کام کیا جائے، تو جس سے آدمی کی صحت پر، اس کے اپنے دماغ پر، اس کے اپنے برین سیلز کے اوپر جو گہرا نقصان کا اثر پڑتا ہے، جو بعد میں چل کے محسوس ہوتا ہے. اس لیے کہ آدمی جب بھی فطرت سے ہٹے گا، اس کی اپنی نیچرل لائف سے ہٹے گا، تو وہ برابر نقصان کے اندر آئے گا، ضرور وہ نقصان اٹھائے گا. جب تک وہ خدا کی بنائی ہوئی فطرت پر، نیچرل لائف پہ رہے گا، فطری زندگی پہ رہے گا، وہ بہت فائدہ مند رہے گا، مفید طور پر زندگی گزارے گا. تو اللہ تعالیٰ نے نیند کے لیے پوری دنیا کے اندر ایک ماحول بنایا ہے. سورج کو ڈبایا جاتا ہے، روشنی ختم کی جاتی ہے تاکہ ایک سکون کا ماحول بنے، اور پھر پورے کے پورے مل کے سو جائیں. اس لیے کہ چند سوئیں، چند اگر جاگتے رہیں تو چند لوگوں کے جاگنے سے سونے والوں کی نیند خراب ہو جائے گی. تو سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی نظام رکھا ہے کہ سب سو جائیں، اور سب کے لیے پھر راحت کا ذریعہ اللہ نے بنایا. تو وجعلنا نومکم سباتا، ہم نے تمہارے درمیان نیند کو رکھا ہے اور تمہارے لیے نیند کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے. وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے رات کو لباس بنایا ہے. لباس، اللہ نے کتنا بہترین لفظ استعمال کیا ہے، اور کیا ہی بڑی عمدہ تعبیر ہے لباس کی، کہ لباس آدمی کے عیب کو، آدمی کے داغ دھبوں کو، آدمی کی پرسنالٹی کو، آدمی کی شخصیت کو ایک رنگ دیتا ہے. اس کے اپنے داغ دھبوں کو چھپا کر، ختم کر کے لباس کے ذریعے سے آدمی کی شخصیت، اس کی اپنی پرسنالٹی معلوم ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رات کو لباس کیوں کہا؟ تو اس لیے کہ رات کو یہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو چھپ جاتی ہیں، پردہ پوش ہو جاتی ہیں. جیسے آدمی کا لباس آدمی کو چھپا دیتا ہے، اس کے اپنے عیبوں کو، اس کے اپنے کمیوں کو، ایسے ہی رات بہت سی چیزوں کو چھپا دیتی ہے. اور یہ رات جب انسان سو جاتا ہے تو یہ رات اس کے لیے ایک حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہے. لیکن انسان اس رات میں بھی فطرت کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، کہ بہت سے سینما، بہت سے تھیٹرز، بہت سے آج کل تو موبائل فون سیلز یہ ایسے ہیں جس میں رات دیر گئے تک ہمارے اپنے نوجوان بچے اور بچیاں فون کے اندر لگے ہوئے ہیں، میسیجز کے اندر لگے ہوئے ہیں، نئے نئے ایپس ہیں، سوشل میڈیا کے اندر لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے رات کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بنایا تھا، اس مقصد کے خلاف، اس کے اگینسٹ استعمال کیا جا رہا. تو جس کی وجہ سے نقصان کیا ہوگا؟ اگلی آیت میں وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ جس دن کو اللہ تعالیٰ نے کمائی کا، معاش کا ذریعہ بنایا تھا، وہ معاش متاثر ہو جائے گا، اس کی اپنی معیشت، اس کی اپنی اکانومی. اس لیے کہ رات بھر جاگا ہوا آدمی دن میں کیا کمائے گا، دن میں کیا محنت کرے گا؟ رات کا جاگا ہوا بچہ دن بھر میں کیا وہ فریش ہو کے، تر و تازہ ہو کے تعلیم حاصل کرے گا؟ رات کی جاگی ہوئی بچی وہ دن بھر میں کیا کام کر سکتی ہے؟ تو آدمی جب
خدا کی فطرت سے ہٹا، بنائی ہوئی قدرت سے ہٹا، تو اس کا نقصان یہ ہے کہ اس کی اپنی اکانومی، اس کی اپنی معیشت، اس کا اپنا معاش، اس کی اپنی روزی روٹی جو انسان کے لیے ضروری ہے وہ متاثر ہو جائے گی۔ اس کا نقصان آج کی اپنی دنیا دیکھ رہی ہے کہ رات کے جاگنے کی وجہ سے صحت، رات کے جاگنے کی وجہ سے تعلیم، رات کے جاگنے کی وجہ سے معاش اور معیشت، اکانومی تباہ ہو رہی۔ تین چیزیں بڑی اہم ہیں: آدمی کی صحت، آدمی کی تعلیم، آدمی کی روزی روٹی۔ یہ آدمی کے ڈیولپمنٹ، اس کے اپنی امپروومنٹ کے لیے، اس کی اپنی ترقی کا زینے ہیں، سیڑھیاں ہیں یہ، کہ صحت اچھی ہونی چاہیے، تعلیم اچھی ہونی چاہیے، اس کی اپنی اکانومی اچھی ڈیولپ ہونی چاہیے۔ لیکن اس نے رات اور دن کے غلط استعمال کی وجہ سے یہ تین چیزوں کو بھی خراب کرو۔ ہر چیز آدمی کے متاثر ہو رہی۔ تو اللہ نے ایک نظام سمجھایا ہے کہ دیکھو ہم یہ چاہتے ہیں رات کے ذریعے سے، دن کے ذریعے سے، کہ تم رات کو چھپ جاؤ، آرام کرو، نیند کے اندر آ جاؤ، اور دن کو کمائی کا ذریعہ اور معاش اور معیشت کے لیے استعمال کرو۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں۔ بنینا، بنا یبنی کے معنی آتے ہیں بنانا، تعمیر کرنا۔ فوقکم، فوق کے معنی جہت، یعنی اوپر۔ آدمی کہیں بھی ہو، یہاں جائے، امریکہ جائے، آسٹریلیا جائے، افریقہ جائے، جس کنٹری میں چلا جائے، اپنے اوپر ایک نظر اٹھا کے دیکھے، آسمان نظر آئے گا۔ تو ہم نے تمہارے اوپر سبعن، 7، شدادن، مضبوط آسمان بنائے۔ تو وہ 7 آسمان ہیں، جو آج کل کی سائنس اس کو قبول نہیں کرتی کہ آسمان کوئی چیز نہیں ہے، دھواں ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ 7 آسمان ہیں یہ۔ معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اوپر لے جایا گیا، ہر آسمان کا دروازہ کھولا گیا، آپ کا استقبال کیا گیا اور آپ کو اوپر تک پہنچایا گیا۔ تو یہ وہ 7 آسمان ہے جو انتہائی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے نفع کے لیے پیدا کیے ہیں۔ بارشیں برستی ہیں۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے روشن چراغ بنایا۔ سراج کہتے ہیں چراغ، وہاج کہتے ہیں روشن کو، انتہائی روشن چیز، مبالغے کا صیغہ ہے۔ تو ہم نے ایک انتہائی روشن، نہایت ہی عمدہ ایک چراغ بنایا ہے، اس سے مراد سورج۔ ساری دنیا کو روشن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک چراغ بنایا۔ آدمی اپنے گھر کے لیے ایک لائٹ بس نہیں ہوتی 2 لگاتا، 2 بس نہیں ہوتی 3 لگاتا کہ روشنی اچھی آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ایک سورج یہ دنیا کے لیے کافی ہے۔ تو سراج کہتے ہیں چراغ کو، وہاج کہتے ہیں انتہائی روشن۔ تو یہاں سراج سے مراد کیا ہے؟ آفتاب۔ تو وجعلنا سراجا وہاجا، تو ہم نے ایک روشن چراغ بنایا۔ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، انزل ينزل کے معنی آتے ہیں اتارنا، برسانا۔ معصرات، معصرات کہتے ہیں ایسی چیزیں جس کو نچوڑا جائے، یعنی اس سے مراد ہے بادل۔ ماء، ماء کہتے ہیں پانی کو۔ سجاجا، سجاجا کہتے ہیں لگاتار۔ تو ہم نے بادلوں سے لگاتار بارش برسائی، اور یہی وہ بادل ہوتے ہیں جو ٹنوں منوں پانی اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ بارشوں کو برساتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ بارش عرش سے نکلتی ہے اور پھر آسمانوں پر ہوتے ہوئے آسمان دنیا پر آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو فرشتے کے ذریعے سے سٹور کراتے ہیں بادل کے اندر، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اس بادل سے ایک متعینہ مقدار کے اندر جتنی انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے اتنا برسایا جاتا ہے۔ اگر اس مقدار سے زیادہ برس جائے تو آدمی کا زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا، اس کی اپنی کھیتیاں تباہ ہو جائیں گی، اس کے اپنے گھر خراب ہو جائیں گے۔
جیسے سیلاب آتا ہے تو کتنا نقصان ہوتا ہے، بستیاں ویران ہو جاتی ہیں، اجڑ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایک مقدار، ایک اندازے سے انسانوں کے لیے پانی کا انتظام کرتے ہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، اور ہم نے نازل کیا بادلوں سے پانی کو لگاتا. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، کہ پانی کے اتارنے کا، پانی کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اخرج یخرج، اخراج کے معنی آتے ہیں نکالنا، پیدا کرنا. حبن، حبا کہتے ہیں غلہ، نباتن سبزی گھاس. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس پانی کے ذریعے سے ہم سبزی اور غلے کو اگائیں، قسم قسم کی، انواع کی، مختلف قسم کی ورائٹیز، الگ الگ چیزیں اللہ تعالیٰ سیڈز کے ذریعے سبزیوں کو اور غلے اور اناج کو اللہ تعالیٰ اسی زمین کے اندر پیدا کرتے ہیں. کیونکہ اب بارش برستی ہے اور پھر یہی زمین کاشت کے قابل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے اندر سے انسانوں کے نفع کے لیے چیزیں اگاتے ہیں. سبزی ہے، غلہ ہے، اناج ہے، پیداوار ہے. اگر بارش برسنا بند ہو جائے تو قحط آ جائے گا، چیزیں زمین سے نہیں اگیں گی، تو لہذا جو چیزیں ہیں وہ مہنگی ہو جائیں گی، ایک وقت آئے گا وہ بھی ختم ہو جائیں گی، انسانوں پر بھوک مری آ جائے گی. تو یہ ساری چیزیں کس سے؟ بارشوں کے رکنے کی وجہ سے. لیکن خدا کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت پہ بارشیں برساتے ہیں. جو آدمی تالاب کی شکل میں، حوض کی شکل میں اس کو سٹور کرتا ہے اور سال بھر پھر اس کو استعمال کرتا ہے. تو لنخرج به، ہم اس کے ذریعے سے غلے اور سبزیوں کو اگاتے ہیں. وہ جنات الفافا، اور پھر تہ بتہ باغوں کو، یعنی گھنے باغوں کو. جنات کہتے ہیں باغ، الفافا کہتے ہیں گھنے، اور پھر گھنے باغ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اگاتے ہیں. تو یہ چند آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے الم نجعل الارض مہادا سے لے کر جنات الفافا تک، آپ غور کریں گے زمینوں کا تذکرہ ہے، آسمانوں کا تذکرہ ہے، رات اور دن کا تذکرہ ہے، سورج کا تذکرہ ہے، نیند کا تذکرہ ہے، اور کمائی کا تذکرہ ہے، معاش، اکانومی کا. یہ وہ انتہائی بیسک اور بنیادی چیزیں ہیں جس کے بغیر آدمی دنیا میں رہ نہیں سکتا. ایسی چیزوں کو ذکر کر کے فرمایا کہ یہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. جب اللہ نے بنایا ہے تو انسانوں کی ذمہ داری ہے ان کی بندہ نوازی کرنا، ان کے آگے اپنے آپ کو عبادت کے لیے جھکا دینا. کہ جب تم ان کا مال استعمال کرتے ہو، ان کی بنائی ہوئی قدرت کی چیزوں سے نفع اٹھاتے ہو، تو انسانوں کی عقل، انسانوں کی جو ہے یعنی فطری طور پر یہ آواز ہونا چاہیے کہ ہم بھی انہی کے بندے ہیں، انہی کے احکام کے ہم تابع ہیں. دنیا کی ایک مثال ہے کہ اگر آدمی اپنے گھر کے اندر کھائے اور بازو والے کی سنے، اپنے گھر کے اندر کھا رہا پی رہا رہ رہا اور سن رہا اور مان رہا کس کی؟ پڑوس کی، تو آدمی چلا جائے گا. اس کو اپنوں یعنی سخت غصہ آئے گا کہ بھئی تم یہاں رہتے ہو، یہاں ساری چیزیں کرتے ہو، لیکن تم سنتے اور مانتے دوسرے کی. تو اللہ تعالیٰ کتنی سخت تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ جب آدمی یعنی اللہ کی ہر بنائی ہوئی چیز سے نفع اٹھاتا ہے لیکن ان کی توحید کا، ان کی رسالت کا، ان کی قدرت کا، ان کی عظمت کا جب انکار کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو ذکر کر کے یہ دعوت اور یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ سب ہماری بنائی ہوئی ہے جس کو تم استعمال کرتے ہو پیدائش سے لے کے وفات تک. لہذا تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ہمارے اپنے آگے اپنے آپ کو سر بسجود جھکا دو، سر نگوں کر دو، ہماری اپنی احکامات پہ زندگی گزارو تو تمہاری زندگی کامیاب ہے. ورنہ اگر ایسا نہیں کرو گے کل آخرت میں اس ساری چیزوں کی پھر پوچھ ہوگی کہ تم نے زندگی کہاں لگائی تھی، تم نے یہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو کیا استعمال کیا تھا، تم نے اس سے کیا کیا. تو یہ آیات ہمارے لیے ایک پیغام ہے، بہت بڑا ایک عظیم دعوت ہے کہ آدمی اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کے بارے میں سوچے کہ واقعی اتنی میں خدا کی چیزیں استعمال کر رہا ہوں لیکن میری اپنی زندگی میں اللہ کی اطاعت کتنی ہے، بندہ پروری کتنی ہے، میں کتنا اللہ کو پہچان کر ان کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں. یہ اصل غور کرنے کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور
ان کی قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں سے آدمی صحت کے ساتھ نفع اٹھاتے ہوئے انہی کے آگے بندگی، عاجزی، اطاعت کی زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آمین، جزاک اللہ مولانا۔ اس میں نیند کے تعلق سے جو آیت آئی تھی اس سے ایک انفارمیشن مل رہا کہ ہم کو، کیونکہ نیند بھی جو ہے نا چھوٹی موت کی موت سے وہ بولتے ہیں، تو ہمارے سافٹ ویئر فیلڈ میں ہو، کمپیوٹر انڈسٹری میں ہو، تو بزنس کا جو دن بھر کا جو ڈیٹا ہوتا ہے، تو شام کے وقت میں جو ہے نا ہم وہ سسٹم ڈاؤن کر دیتے ہیں کہ وہ ڈیٹا کو بیک اپ لے لیں، اور اس ڈیٹا کو بیک اپ لے کے دوسرے سرور میں سیو کر دیتے ہیں، اور اس ڈیٹا کو ہے نا انالیسس دوسرے دن انالیسس کرتے ہیں کہ ڈیٹا کتنا بزنس ہوا ہے کیا ہے۔ تو شاید نیند بھی اسی وجہ سے ہم کو آتی ہے کیا مولانا؟ کچھ ہمارے اعمال کچھ بیک اپ ہوتے رہتے کیا؟ جی جی، اصل میں ریفریش کرنے کے لیے، آدمی کو جو ہے تر و تازہ کرنے کے لیے، اگلے دن کی جو ہے پوری طریقے سے تیاری کرنے کے لیے۔ اچھا اچھا، جی جی، جزاک اللہ مولانا۔ اسائنمنٹ میں کوئی جزاک سوال اللہ ہے تو خیر۔ سوال کریں۔